سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 13، 7ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم۔ اے ایمان والوں، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں۔ جیسا کہ آپ اس واقعے کو جانتے ہیں کہ سن 6 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے آپ تشریف لائے، مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عمرہ ادا کرنے نہیں آئے بلکہ جنگ کرنے آئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سجایا اور اسی مقصد کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا اور وہ مکہ شریف گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں مسلمان جنگ نہیں کرتے۔ پھر مسلمان حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں جنگ نہیں کی جاتی۔ اور تیسری بات یہ کہ مکہ شریف اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے یہ حدود حرم ہے، تو حدود حرم میں بھی جنگ کرنا ہم غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ اس کے لیے راضی نہ ہوئے۔ کافی دن تک مسلمان حدیبیہ کے مقام پر رہے اور اس کے بعد پھر انہیں واپس جانا پڑا اور اگلے سال انہوں نے اس عمرے کی قضا کی۔ جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ سفر میں آدمی کھانے پینے کا سامان اتنا رکھتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اتنے دن میں ہم جب اس شہر میں پہنچ جائیں گے تو وہاں تو کھانے پینے کے سامان مہیا ہو جائیں گے۔ تو مسلمان ایک مخصوص سامان سفر لے کر چلے، لیکن بیچ میں روک دیا گیا اور ایک ایسے علاقے میں روکا گیا کہ جہاں پر ویرانہ تھا، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا۔ اس وقت انہیں بھوک بھی شدت کی تھی اور کھانے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ اس حالت میں انہیں امتحان میں ڈالا گیا۔ شکار، وہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے اور وہ پرندے جن کا شکار کر کے کھانا حلال ہے، وہ بکثرت آ گئے اور ان کی سواریوں پر چھا گئے۔ ہاتھ سے پکڑنا، ہتھیار سے شکار کر لینا بالکل آسان تھا، لیکن چونکہ حالت احرام میں تھے، حالت احرام میں شکار حرام تھا، انہیں ضرورت بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان ان پر ڈالا اور صحابہ اس امتحان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس آزمائش میں مسلمان اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے اور حکم الہی کی تعمیل میں وہ ثابت قدم رہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک تو حالت احرام میں شکار کرنا حرام، دوسری یہ کہ حدیبیہ کا جو مقام ہے اس کا ایک حصہ حدود حرم میں ہے اور ایک حصہ حدود حرم سے باہر ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جس مقام پر موجود تھے تو وہ مقام حدود حرم سے باہر تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اب سب اپنے احرام کھول دیں، ہم آئندہ سال عمرہ ادا کریں گے، تو اس موقع پر یہ حکم تھا کہ احرام کھولنے سے پہلے قربانیاں حدود حرم میں پہنچیں اور قربانیوں کو ذبح کیا جائے حدود حرم میں، پھر احرام کھولا جائے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ تو حدود حرم سے باہر تھے، تو قربانیاں حدود حرم میں بھیجی گئیں۔ حدیبیہ کا ایک مقام حدود حرم کے اندر ہے، وہاں قربانیاں بھیجی گئیں اور وہاں قربانیاں کی گئیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنے احرام کھولے
اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، ان کو حدود حرم میں ذبح کرنا بھی جائز ہے اور حالت احرام میں بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ ہاں، شکار کرنا یہ حدود حرم میں بھی منع ہے اور حالت احرام میں بھی منع ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا کچھ شکار سے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں گے، وَرِمَاحُكُمْ، تمہارے نیزے، ہاتھ سے پکڑنا بھی آسان ہوگا، نیزوں سے شکار کرنا بھی آسان ہوگا، تو تمہارا امتحان ہوگا۔ اور یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اس واقعے سے پہلے، اور ذہنی طور پر صحابہ اس امتحان کے لیے تیار ہو گئے، اور جب یہ امتحان ہوا تو وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بالغیب ڈرتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے ہوئے وہ ڈرتے ہیں، عذاب ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے اور آزمائش میں مبتلا ہو کر نافرمانی کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو صحابہ کرام ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلتیں عطا فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ کرو۔ جو حالت احرام میں ہو اس پر خشکی کا شکار کرنا یہ حرام ہے۔ جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل ہے اور یہ بھی ممنوع ہے۔ حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے، چاہے وہ وحشی جانور حلال ہو یا نہ ہو، لیکن بعض جانور اس سے مستثنیٰ ہیں۔ حالت احرام میں کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، اسی طرح چوہا، بھیڑیا اور سانپ، ان جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے۔ حدیث پاک میں ان جانوروں کو فواسق کہا گیا، کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، چوہا، بھیڑیا اور سانپ۔ اسی طرح حالت احرام میں مچھر، پسو، چونٹی، مکھی اور زمین کے کیڑے مکوڑے اور جو درندے حملہ کرنے والے ہیں ان کو مارنا جائز ہے۔ ہاں، حالت احرام میں جوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے۔ حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا منع ہے وہ ہر حال میں منع ہے، جان بوجھ کر مارنا بھی منع ہے اور خطان مارنا بھی منع ہے۔ اس آیت کریمہ میں قصدن مارنے کا حکم بیان ہوا اور احادیث طیبہ میں خطان مارنے کا حکم بیان کیا گیا۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، تو تم میں سے جو کوئی شکار جان بوجھ کر کرے، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے۔ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے دو عادل شخص اس کا فیصلہ کریں۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، یہ قربانی ہو کعبے کو پہنچنے والی۔ یعنی مثال کے طور پر کسی نے ہرن کا شکار کر لیا تو اب ہرن کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے۔ اس کی قیمت کا اندازہ دو عادل شخص لگائیں گے کہ ہرن کے شکار پر جو قیمت بنی اور اس قیمت سے اونٹ خریدا جا سکتا ہے تو ایک اونٹ لے لیا جائے اور وہ اونٹ حدود حرم میں نہر کیا جائے۔
ویسا ہی جانور دینے سے مراد یہ ہے کہ قیمت میں مارے ہوئے جانور کے برابر ہو۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہما کا قول ہے۔ قیمت کا اندازہ دو افراد وہ کریں گے جو عادل شخص ہوں، وہاں کی قیمت کے حال کو وہ جانتے ہوں، جہاں پر شکار مارا گیا یا اس کے قریب اس کی قیمت کا وہ اندازہ جانتے ہوں کہ اس کے قریب آبادی میں اس کی یہ قیمت ہے۔ کفارے کے جانور کا حرم شریف کے باہر ذبح کرنا درست نہیں۔ حرم سے مراد ہے حدود حرم۔ ہاں، مسجد حرام شریف میں خانہ کعبہ کے اندر تو ذبح نہیں ہوگا، مگر یہ کہ مسجد حرام شریف سے باہر مکہ شریف میں اور مکہ شریف کے ارد گرد جہاں تک حدود حرم ہے اس کے اندر یہ کفارے کے جانور کا ذبح ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔